अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। खादिम पाकिस्तान का पहला इम्तिहान, महंगाई का नया तूफान। नेपरा ने अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली एक माह के लिए 4 रुपये 85 पैसे फी यूनिट महंगी। नोटिफिकेशन जारी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इत्तलाक। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। पेट्रोल बम गिराने की भी तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में होशरुबा इजाफे की तजवीज़। फुल लेवी टैक्स बुनियाद पर पेट्रोल 83 रुपये 50 पैसे फी लीटर, डीजल 119 रुपये लीटर महंगा करने की तजवीज़। मौजूदा टैक्स शरह पर पेट्रोल 21.53 रुपये, डीजल 51 रुपये 30 पैसे लीटर महंगा करने की तजवीज़। हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आते ही चीनी, घी, बिजली, पेट्रोल सब की कीमतों में इजाफा कर दिया। फवाद चौधरी का जवाबी वार, कहा हम जून तक कीमतें फ्रीज करके गए थे, फंडिंग का इंतज़ाम किया था, आप उसे क्यों तब्दील कर रहे हैं। आज 5वां दिन है मुल्क हुकूमत के बगैर चल रहा है। शहबाज और जरदारी ने डाका तो डाल लिया, अब बंदर बांट कैसे करें ये इनकी समझ में नहीं आ रहा। शहबाज गिल कहते हैं आप कैसे भिखारी हैं, कोई भीख भी नहीं देता। किधर गए आपके अमरीकी वेंटिलेटर्स, आपको तो अमेरिका ने हर चीज़ सस्ती करके देना थी, आते ही आपने हर चीज़ महंगी कर दी। वज़ीर आज़म आए 5 दिन गुजर गए, वफाकी काबीना न बन सकी। मुल्क का निज़ाम तन्हा वज़ीर आज़म ही चला रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इत्तेहादी आज फिर इफ्तार डिनर पर सर जोड़ कर बैठेंगे। वज़ीर आज़म हाउस में नई काबीना की तश्कील पर मुशावरत होगी। ज़राए का कहना है नवाज लीग ने PP की इलेक्टोरल अलायंस की शर्त मान ली। 15 की बजाय पंजाब की 7 से 8 सीटों पर एडजस्टमेंट होगी। कराची की 1 सीट समेत सिंध की चंद नशस्तों पर भी पीपल्स पार्टी नून लीग की हिमायत करेगी। शराइत मानने पर PP ने वफाकी काबीना में शमूलियत का इंदिया दे दिया। इमरान खान ने तोहफे में मिली करोड़ों की घड़ी, हार और अंगूठी तक बेच दी। हम कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कौमी सलामती काउंसिल के इजलास में साबिक़ सफ़ीर को भी बुलाया जाएगा। IMF की सख्त शराइत मानना पड़ेंगी, लेकिन लंगर खाने बंद नहीं करेंगे। इस्तीफ़े देना तहरीक इंसाफ का हक, मगर ऐवान काम करता रहेगा। इमरान खान जल्द से जुलूस करें, मगर इंतशार न फैलाएं। फवाद चौधरी का बाउंसर, कहा इमरान खान ने तोहफे में मिली घड़ी हुकूमत से खरीद कर बेची, आपको क्या एतराज़ है। शहबाज शरीफ कंफ्यूज हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही इल्ज़ाम कैसे लगाना है। राजा परवेज अशरफ बिला मुकाबला स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। PP रहनुमा के मुकाबले में किसी और ने कागजात जमा नहीं कराए। कौमी असम्बली इजलास कल दिन 12 बजे तलब। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद पर वोटिंग होगी। पीपल्स पार्टी ने सैयद मखदूम अहमद महमूद को गवर्नर पंजाब के लिए नामजद कर दिया। मखदूम अहमद महमूद पहले भी गवर्नर पंजाब रह चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। वफाकी हुकूमत ने चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी। ज़रूरत के मुताबिक मुल्क में चीनी का वाफर और इजाफी ज़ख़ीरा मौजूद है। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म ने सरप्लस चीनी होने पर बरामद पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दी। इक़दाम का मकसद चीनी की कीमतों को कम करना और आवाम को रिलीफ देना है। वफाकी हुकूमत का एहसास प्रोग्राम के तहत चलने वाले लंगर खाने बंद करने पर गौर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का KP में लंगर खाने बंद न करने का ऐलान, कहा सूबाई हुकूमत इन्हें खुद चलाएगी। कठपुतलियों को कौम पर गुलामी की तारीकियां तारी करने नहीं देंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अल्लाह के सामने झुकने वालों को गुलाम बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इक़्तिदार के बजाय इक़दार और कौमी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ अहम है। अहले मज़हब और दानिश आगे बढ़ें और अपना फरीज़ा अंजाम दें। ये नहीं हो सकता कि आप एक पार्टी को पिन पॉइंट करें और आप कहें जी कि उसका फैसला हमने जो है वो सिंगल आउट करके उसका फैसला करना है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी का फैसला जो है उसके साथ नहीं होगा। PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत रोजाना होगी। इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी, लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 30 दिन में फैसला सुनाने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन अकबर एस बाबर की जानिब से दायर मुकदमा 2014 से ज़ेर इल्तिवा है। फर्रुख हबीब कहते हैं
صرف پی ٹی آئی کا نہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ پارٹی فنڈنگ کیس بھی ساتھ چلایا جائے۔ تینوں جماعتوں کا فیصلہ ایک ساتھ کریں، ادارے آئین و قانون کے مطابق کام کریں۔ فواد چودھری کہتے ہیں شہباز فیملی کے قدموں میں تفتیشی ٹیم تبدیل کی جا رہی ہے، سپریم کورٹ نوٹس لے۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کا انتخاب پیر تک روک دیا۔ اسپیکر قانون ساز اسمبلی کی کارروائی کو کالعدم قرار دے دیا۔ تحریک انصاف نے ہائی کورٹ کے حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری نہ کیا جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ پیر کو سماعت کریں گے۔ درخواست گزار کی سابق وزیر اعظم کو وطن واپسی پر گرفتار کرنے کی استدعا، موقف اپنایا۔ نواز شریف اشتہاری مجرم ہیں، پاسپورٹ جاری نہ کیا جائے۔ پاکستان میں غیر ملکی مداخلت کی گئی، ترجمان پاک عباس نے تصدیق کر دی۔ آصف زرداری، بلاول بھٹو، مریم نواز، فضل الرحمان اور شاہد خاقان عباسی کی جانب سے خط کو جھوٹا قرار دینے کی تردید ہو گئی۔ عمران خان سچے ثابت ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا مداخلت ثابت ہوئی تو وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ شہباز شریف اپنا وعدہ کب پورا کریں گے؟ سوالات اٹھ گئے۔ Pakistan's military spokesperson said that they had no evidence to suggest the United States had threatened or was involved in the conspiracy to seek the ouster of Imran Khan's government. Your thoughts and comment on this statement? We would agree with it. We do not support, whether it's in Pakistan or anywhere else around the world, one political party over another. امریکہ نے افواج پاکستان کے بیان کی تائید کر دی۔ ARY نیوز کے سوال پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا سازش کے حوالے سے ہمارا پیغام بڑا واضح ہے، امریکہ پر الزامات میں کوئی صداقت نہیں۔ پاکستان میں کسی ایک جماعت کی حمایت نہیں کرتے، پرامن جمہوری اصولوں اور انسانی حقوق کی حمایت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں۔ تحریک انصاف کی عوامی رابطہ مہم کل کراچی کے باغ جناح میں پنڈال سجے گا۔ عمران خان خطاب کریں گے، کہتے ہیں جلسے میں آنے والے قومی پرچم ساتھ لائیں، یہ اب پاکستان کی خود مختاری اور حقیقی جمہوریت کی جنگ ہے، یہ لڑائی امریکہ اور اس کی حمایت کرنے والے مقامی میر جعفروں کے خلاف ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب کل ہوگا، صوبائی اسمبلی اجلاس کی صدارت ڈپٹی اسپیکر کریں گے یا پینل آف چیئرمین۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جو کوئی بھی اپنی مرضی کر لے، آئین آپ کے ساتھ کھڑا ہے، جج کا دوست محمد مزاری سے مکالمہ۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار میں ایک کار کور بھی گاڑی کو چوری سے نہ بچا سکا۔ چور نے بڑے آرام سے گاڑی کا کور ہٹایا، پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے لے اڑا۔ چور کی خود اعتمادی اور مہارت بتا رہی تھی کہ یہ پہلی واردات نہیں۔ لاہور میں نشے کے عادی شخص نے گھر کے 6 افراد کو قتل کر دیا۔ پہلے ماں، باپ، بہن اور بھانجے پر گولیاں برسائیں، سسرال جا کر بھی فائرنگ کی، ساس اور قریبی عزیز جان بحق۔ پولیس نے ملزم عابد کو گرفتار کر لیا۔ ابتدائی تحقیقات میں ملزم نے بتایا ان لوگوں نے میرے بیٹے پر تشدد کیا تھا۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ۔ گلزار ہجری میں بینک سے رقم نکلوانے والا شہری لٹ گیا۔ بینک سے گھر تک پیچھا کرنے والے 3 ملزمان شہری سے 3 لاکھ روپے چھین کر فرار۔ گلشن اقبال بلاک 13 میں دکان میں ڈکیتی۔ ڈیفنس خیابان نشاط پر چائے کے ہوٹل میں لوٹ مار۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز منظر عام پر آنے کے باوجود ڈاکو آزاد۔ سولجر بازار پولیس نے موٹر سائیکل چوری میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ حیدرآباد کے نواحی علاقے میں 5 سالہ بچی کا مبینہ زیادتی کے بعد قتل، جسم پر تشدد کے نشانات ہیں۔ ایس ایس پی نے زیادتی کی تصدیق کر دی، بتایا بچی کے والد اور سوتیلی ماں کے بیانات میں تضاد ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر شناختی کارڈ کے بغیر کچھ نہیں ملے گا۔ شہری سبسڈائزڈ اشیاء عام قیمت پر بھی نہیں خرید سکیں گے۔ یوٹیلیٹی سٹور سے خریداری کے لیے شناختی کارڈ لازم قرار دے دیا گیا۔
امپورٹڈ حکومت نامنظور، سوشل میڈیا پر مسلسل چھٹے دن 30 ممالک میں ہیش ٹیگ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کے بعد برسر اقتدار آنے والوں پر سوشل میڈیا صارفین کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان میں امپورٹڈ حکومت نامنظور ٹاپ ٹرینڈ پر ہے۔ 3 کروڑ سے زائد افراد عمران خان پر اعتماد کا اظہار کر چکے۔ برطانیہ میں میرے گھر کے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں، میرے بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جمائمہ گولڈ سمتھ کا ٹویٹ، لکھا سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مہم کا سامنا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے 90 کی دہائی کا لاہور ہے۔ لیگی رہنما عابد شیر علی نے عمران خان کی سابقہ اہلیہ کے گھر کے باہر احتجاج کا ٹویٹ کیا تھا۔ معروف مصنف اور سماجی کارکن عارف انیس نے پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ عارف انیس لندن میں اعلیٰ ترین اعزاز فری مین حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے۔ عارف انیس 1 ملین میلز مہم کے بانیوں میں سے ہیں۔ فری مین یا فری سسٹر کا اعزاز ملکہ الزبتھ، لیڈی ڈیانا، بل گیٹس، برطانوی وزرائے اعظم اور امریکی صدور سمیت دنیا بھر کی اہم اور طاقتورین شخصیات حاصل کر چکی ہیں۔ ہفتے میں 6 دن کام نہیں کریں گے، حکومت کی جانب سے ہفتے کی چھٹی ختم کرنے پر بینک ملازمین سراپا احتجاج۔ رمضان المبارک کے دوران بینک کے اوقات میں بھی کمی کا مطالبہ۔ سندھ حکومت کا 1.5 ارب روپے سے زائد کی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ، محکمہ خزانہ، ثقافت، سندھ پولیس، محکمہ جیل خانہ جات کے لیے یہ گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ سمری آج سندھ کابینہ میں پیش ہوگی۔ اسرائیلی فورسز کی دہشت گردی، ایک بار پھر مسجد اقصیٰ پر حملہ، مسجد کے احاطے میں فائرنگ اور شیلنگ، 150 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حملہ نماز فجر کے بعد ہوا، 300 فلسطینی گرفتار، صہیونی فوجیوں کی مسجد میں توڑ پھوڑ، فلسطینیوں کا حوصلہ بلند، صفائی کے بعد نماز جمعہ ادا کی۔ نیزہ بازی ورلڈ کپ جیتنے کا مشن، پاکستانی کھلاڑیوں نے جنوبی افریقی کوچ سے ٹریننگ لینا شروع کر دی۔ آئی ٹی ایف ورلڈ کلاس کوچ ڈائلن پکسا پاکستانی نیزہ بازوں کو ماڈرن کوچنگ دینے لگے۔ کرکٹ کے بعد گولف کھیلنے میں بھی مہارت، قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم گولف کورس میں اتر گئے، تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں۔ یورپا لیگ میں جرمن کلب فرینکفرٹ کے ہاتھوں بارسلونا کو اپ سیٹ شکست۔ کوارٹر فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد فرینکفرٹ نے بارسلونا کو 3-4 سے زیر کیا۔ ویسٹ ہیم یونائٹڈ نے لیون کے خلاف شاندار کامیابی حاصل کی۔ فرینکفرٹ اور ویسٹ ہیم یونائٹڈ سیمی فائنل میں آمنے سامنے ہوں گے۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,30,601 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,11,970 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,335 درہم، 1 ملی گرام سونا 23 فلس کا ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ۔ ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔